چلیے سیدھا آج کی اس گفتگو میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی قدیم تاریخ کا سبق نہیں ہے، بلکہ آج ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو ایک ایسی ماسٹر کلاس کے طور پر دیکھیں گے جو ہماری جدید اور الجھی ہوئی روح کو راستہ دکھا سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کی یہ تیز رفتار، بے سکون اور پریشانیوں سے بھری زندگی کسی بھڑکتی ہوئی آگ جیسی نہیں لگتی؟ ہم سب کسی نہ کسی دباؤ میں ہیں، لیکن ذرا سوچئے ایک ایسے انسان کے بارے میں جس نے حقیقت میں ایک دہکتی ہوئی آگ کا سامنا کیا، اور وہ بھی بالکل پرسکون رہ کر۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی وہ راز ہے جو آج ہم مل کر کھولیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقل اور مشاہدے کے ذریعے سچائی کی تلاش کی۔ اب آپ یہاں غور کہیں، انہوں نے اس وقت کی بت پرستی کو صرف اندھی عقیدت سے نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے فطرت کا بغور مشاہدہ کیا۔ رات ہوئی تو ایک چمکتا ستارہ دیکھا، لیکن جب وہ ڈوب گیا نا تو انہوں نے اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر چاند نکلا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح ایک بہت بڑا اور روشن سورج نکلا، اور شام کو وہ بھی غروب۔ اس شاندار لاجک کے بعد ان کا نتیجہ کتنا واضح تھا کہ جو چیز زوال کا شکار ہو جائے، جو غائب ہو جائے، وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق تو وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اور پھر ان کا وہ تاریخی جملہ، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی امیدیں اور اپنا ذہن ان دنیاوی چیزوں سے نہ جوڑیں جو عارضی ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہمارا پورا بھروسہ صرف اس ذات پر ہونا چاہیے جو ابدی ہے۔ اب آتی ہے نمرود کے ساتھ ان کی بحث، اور یہ حصہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ جب اس مغرور بادشاہ نے زندگی اور موت کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا، اور ہاں، اس نے انتہائی بے وقوفی سے ایک مجرم کو چھوڑ کر اور ایک بے گناہ کو مار کر اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم نے بحث کو لمبا نہیں کھینچا۔ انہوں نے سیدھا ایک ایسا دانشورانہ چیک میٹ کیا کہ بس، فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ ظالم بادشاہ پوری طرح لاجواب اور دنگ رہ گیا۔ چلیے اب اس نشست میں اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو سچی مہمان نوازی کے 4 دروازوں کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، صرف عقل ہی نہیں، ان کے دل کی سخاوت اور مہمان نوازی کی مثالیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے 4 دروازے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاروں ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ ان کی بس یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر سمت سے مہمان آئیں، کوئی بھی مسافر ہو، ضرورت مند ہو، ان کے دروازے سے بھوکا نہ جائے۔ اسے مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذرا اس واقعے کو تصور کریں۔ ایک بار سخت قحط پڑ گیا، اور ہمیشہ کی طرح مہمانوں کا ہجوم تھا، لیکن غلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ اور مایوسی سے بچنے کے لیے خادموں نے کیا کیا؟ انہوں نے خالی بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ مہمانوں کو لگے کہ سامان آ گیا ہے اور وہ مایوس نہ ہوں۔ لیکن جب گھر میں ان بوریوں کو کھولا گیا تو وہ ریت بالکل معجزانہ طور پر بہترین معیار کی گندم میں بدل چکی تھی۔ کمال کی بات ہے نا؟ اور یہ واقعہ ان کی سوچ کے انداز کو کتنے خوبصورت طریقے سے واضح کرتا ہے۔ جب ان کی اہلیہ نے اس گندم کو دیکھا اور سمجھا کہ شاید مصر کے کسی دوست نے بھیجی ہے، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ فرمایا، یہ کسی مصری یار نے نہیں بلکہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ یعنی وہ اپنی ہر نعمت کا سارا کریڈٹ سیدھا اپنے اس پروردگار کو دیتے تھے جو اصل رازق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم اور روحانی مقام پر، قربانی اور سپردگی کا سب سے بڑا امتحان۔ دیکھیں، اس واقعے میں جو سب سے اہم اور خاص بات ہے نا، وہ ہے خالص سپردگی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ الہی حکم تھا۔ لیکن ذرا حضرت اسماعیل کی اس خوبصورت رضامندی پر غور کریں۔ انہوں نے خود اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ مجھے باندھ لیں تاکہ جب آپ چھری چلائیں تو میری تڑپ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپیں۔ سبحان اللہ! یہ تسلیم و رضا کا وہ مقام ہے جہاں مکمل خود سپردگی کے بعد خدا کی طرف سے ایک دمبے کے ذریعے انہیں بچا لینے کا معجزہ ظاہر ہوا۔ لیکن ٹھہریں، یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ یہ سچی قربانی آج بھی سخاوت کی ایک مستقل روایت کی بنیاد ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم بچا کچا دے دیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں ان کمزور اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں۔ اصل میں یہی سچی قربانی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس آخری اور سب سے بڑی آزمائش کی طرف، بھڑکتی آگ کے دوران کامل بھروسہ۔ اس منظر کا تصور کریں،
نمرود نے انہیں تاریخ کی سب سے بھیانک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ جب انہیں اس آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آ کر مدد کی پیشکش کی، اور جو جواب حضرت ابراہیم نے دیا وہ توکل یعنی پرفیکٹ بھروسے کی سب سے اونچی مثال ہے۔ فرمایا، کیا وہ میرا حال نہیں جانتا؟ اگر اسی میں اس کی رضا ہے تو میں بالکل تیار ہوں۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس مکمل سپردگی اور بے لوث بھروسے نے حقیقت میں اس آگ کی تاثیر ہی بدل دی۔ وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، معجزانہ طور پر ٹھنڈی اور ان کے لیے بالکل سلامتی والی بن گئی۔ ان کا یہ غیر متزلزل یقین ان کی ڈھال بن گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب آج ہمارے کس کام آئے گا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ جدید دور کی ان آگوں کو ہم کیسے بجھا سکتے ہیں۔ اس پوری ماسٹر کلاس کو اگر ہم آج کی زندگی پہ اپلائی کریں تو کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، ہمیں اپنی عقل کو ان عارضی چیزوں کی بجائے ہمیشہ رہنے والی سچائیوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ دوسرا، ان کی طرح اپنے دل کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رکھیں، مہمان نواز اور سخی رہیں۔ اور تیسرا، چاہے زندگی کی دوڑ میں جتنی بھی سخت آزمائشیں آئیں، ویسا ہی کامل بھروسہ رکھیں جیسا اس دہکتی آگ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ تو آخر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑتا ہوں۔ ہم سب ہر روز کسی نہ کسی خوف، اندیشے اور پریشانیوں کی آگ میں جلتے ہیں، ہے نا؟ ذرا سوچئے، اگر اس درجے کا مکمل بھروسہ اور یقین ایک مادی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو یہ آج ہماری زندگیوں اور ذہنوں کو جھلسانے والی کون کون سی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا سکتا ہے؟ یقیناً یہ ممکن ہے، بس ہمیں اس پہ غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔